طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم۔ افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی، ان کو خارجی نہیں کہتے۔ 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا۔ تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں۔ ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں۔ اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے میں نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا، یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی۔ لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف، پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی۔ جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا۔ اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے، لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی۔ یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی۔ 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا۔ ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا۔ جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے۔ تبھی بہت اچھے تعلقات، جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا۔ بلکہ اخبار میں میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں، ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو۔ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ نہ نہ، وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے۔ ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو، ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے، وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا،
علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے, ابھی ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹیننٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ, اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے بھائی, یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہے, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نا, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا, کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی. پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا.
تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے، نہ مانو، مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو، کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں، جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے، وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو، اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی، آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے، اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا، ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں، لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں، کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا، لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا، انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک، یہ ملک جو ہے موجود ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے ہدی خواں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ، پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے، اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں، اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے، لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جسے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں، تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت نچوڑ آدمی تھے، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں، کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے آپ کہاں سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے، ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا بھائی، ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا بھائی، یہ تو میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی، ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا، والی ہوتا تھا، بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا، ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی، تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے، وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ، تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت مچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے، چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے، اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو، انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے، اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے، افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا، ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا، 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے. اس کا نقصان ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا.
ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاز سے یو ٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی ہے طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے, جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز بروز بڑھ رہی ہے. مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر, ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں, لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامع حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے, نئے نئے بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامع حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامع رشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا, ان سب کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, لڑاکا. اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟
یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے، ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں، حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے، وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا، تو سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پورا فیصلہ ہو گیا، علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر، صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے، کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوگا۔ جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے۔ ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو، اور آرڈر دیا کہ اٹیک کرو، اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے، لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے، مطالبہ بھی غلط نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے، اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا، سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا، جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اتنی بچیاں اڑ گئیں، یہ شہید ہو گئیں، ایک بس ہم نے خود دیکھی، ان کی عزتیں لوٹی۔ پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا، اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے۔ 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے، جن میں فوجی بھی ہیں، 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے، جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا، یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے۔ غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے، ان کی والدہ بھی شہید ہوئی۔ ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا، لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے، وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو۔ خیر، تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا، وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی۔ وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا، عزت دے دیتا، لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا۔ بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا، سردار سمجھا جاتا تھا، آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے، اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ۔ میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں، قطعاً نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ کسی بھی ملک میں، ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں، خارجی کہلاتے ہیں، اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں۔ لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں، جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں۔ حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے، جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا، دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا، اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا۔ تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے۔ تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا، عدالتی خلا، جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی، یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی، کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو، جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی، کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے۔ اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف۔ میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں، ڈیولپمنٹ کا کام کیا، لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ، جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں، وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی۔ تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو، پوری آرمی بھگت رہی ہے۔ لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں، بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا۔ پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا،
یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں ہی کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا ہے, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے. جب بھی جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی لوگوں کی, تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا, تو وہ جواب میں کہیں گے بلا, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی خبر وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گی. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہر جگہ پیغمبر نہیں جاتے, مگر اللہ پیغمبروں کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ کی خبر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ دعوت تو ہر ایک تک تقریباً پہنچ چکی ہے, میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے, یعنی میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا کا حصہ ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے, علماء کے بیانات کے ذریعے. ابھی پرسوں ایک نوجوان آیا جو سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا, جس نے اسلام قبول کیا. اسلام تو خیر پہلے قبول کر چکے تھے لیکن معلومات کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ پتا چلا جی واٹس ایپ کے ذریعے احادیثیں شیئر ہوتی تھیں تو ان کی فطرت نے اپیل کیا کہ بھئی یہ جس کے ارشادات ہیں وہ کون ہے جس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات, احادیث آتی ہیں نا. تو ان میسیجز نے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اسلام کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور بالآخر وہ اسلام لے آئے. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو مجھے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے, اشکال ہوتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں غور نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ صداؤں میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی اذان ہندوؤں کی اذان کی طرح نہیں ہے. اسی طرح بدھسٹ کی جو ایک
دعوت ہے جب وہ اپنے عبادت گاہ کی طرف بلاتے ہیں، اس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق ہی غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دے. اتنی جاندار دعوت عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی مذہب کے پاس نہیں. اگر کوئی غیر مسلم صرف آذان پہ ریسرچ کر لے تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگائی جاتی ہیں. اور جن غیر مسلم ممالک میں اذان پر پابندی ہے تو وہاں بھی میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے حرم کی اذانیں پہنچ رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر دوبارہ یہ گواہی. اب اللہ کا ہمیں بتائے گا کون؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ ہمیں اللہ کا تعارف پھر کون کرا رہا ہے بھائی؟ جیسا اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، اس طرح سے انٹروڈیوس کسی نے بھی ہمیں کرایا ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے. دنیا کے پاس سب کچھ ہے، سیدھا راستہ نہیں، پاگل ہو گئے. یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو. ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ باولے ہونے کی دلیل ہے. ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے. دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے. چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی. تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی، تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو. اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکسول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں، اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے. اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے، انہیں گورے باولے کر رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی، فالو تو کرنا ہے نا کسی کو، تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں. ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی. وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے، وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہے وہ تعلیمات. تو گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ججز نے BBC میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا، بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دیتی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا، یہ بھی باولے ہونے کی، یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی تو اس میں بھی یہ باولا پن آ گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا؟ الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمان. جب یہ قانون میں نے پڑھا نا BBC میں، یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان، میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے.
ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکات دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے, اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے, یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوپ دیں, ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے. شریف انسان تھا, اس پہ بحث نہیں کریں گے. وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائریکٹ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھائی؟ ادھر لے آئے گا بات. تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو بولو بھائی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا, شریف آدمی نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں, نذیر. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض, جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ, یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں, اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں. کیونکہ حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی, ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے, اعتراض کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو. ہندو لڑکی عیسائی سے کرے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. مسلمان سے کرے, جان سے مارنے کی دھمکیاں. مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا. صاف طور پہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, آئے تو واپسی کا راستہ بند. اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں, لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر. ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ. چند دن پہلے کی بات, درجنوں ہندو مسلمان ہوئے ہیں, درجنوں. لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں, اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں. اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے, وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں. وہ غریب آبادیوں میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں, لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے. تو وہ کہاں گیا آپ کا براڈ مائنڈڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا, کدھر چلا گیا؟
تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی. اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں, اس پہ غور کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم, تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا. مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا, اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, مختلف دعوتیں ہیں, تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں, تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا, اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا. میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا. میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی. ایک کرسچن سے میری بات ہوئی, عیسائی سے, اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی, ہاں بھائی اچھا مذہب ہے. میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں. اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی. آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے بھائی. ہم لوگ خان ہیں, انڈین خان. میرے سب بچوں کے نام کے ساتھ خان لگائے, آرڈر پہ لگوائے ہم نے باقاعدہ. میرے جب بیٹا پیدا ہوا محمد نام رکھا ہم نے, تو برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام رکھ دیا محمد ابن طارق, صرف محمد. تو میری والدہ گئیں بولی اس کے نام کے ساتھ خان لگاؤ, قوم ساتھ میں بولو بھائی آنی چاہیے. تو ہم کیا پتا چلے گا کون ہے بھائی, کہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اس کو؟ قوم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے بھائی اس فیملی سے. تو ہمارے ایک استاد سے خالص پٹھان, ہم تو انڈین پٹھان ہیں نا, وہ بالکل اوریجنل والے پٹھان نہیں ہوتے, کوئٹہ کے پہاڑی پٹھان تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا تو خان نہیں لگایا, بھول گیا, رہ گیا. تو میری والدہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ خان لگے گا. تو وہ اتنا خوش ہوا, انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے پٹھان ہونے کا حق ادا کر دیا. واقعی غیرت مند ماں ہے کہ بھائی نسب تو قوم تو ساتھ لگے نا, قومیت قوم پرستی تو درست نہیں ہے, لیکن پیدا تو کسی قوم میں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کسی کہ تمہاری قوم کیا کہہ رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب عیدی سینٹر سے ملے ہو آپ. کچھ بھی قوم نہیں ہے تو کہاں سے دریافت ہوئے ہو؟ پھر عیدی سینٹر سے کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے آپ کا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چور. اور پھر میں نے کہا فرق اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پھر جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی غلط مت کرو کہو, کیونکہ عیسائیت میں بت پرستی حرام ہے نا, بت پرستی. اور ہندو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بتوں کے سامنے. اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ایک طرف آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہندو جنت میں نہیں جا سکتا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو اگر وہ ہندو میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب اس کو ہندو بننے کی اجازت ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیے, نابالغ ہے مر گیا تو پھر پوچھ نہیں ہے, کہ نابالغ کو تو عقل ہی نہیں ہوتا نا, وہ کہاں. لیکن جب آپ شعور پیدا ہو گیا آپ کے اندر, آپ بالغ ہو گئے, اللہ نے عقل دے دی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے والدین دین برحق پہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوچنا پڑے گا آپ. تبھی بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چند دن پہلے, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, انڈیا سے ایک ہندو خاتون کا فون آیا. خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا مہذب لفظ ہے نا خاتون, ورنہ وہ خاتون ہی لڑکی ہے, نو عمر ہے, نو عمر خاتون ہے. فون آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکی, پڑھی لکھی خاتون, اسلام قبول کیا ہے, اور کسی نے بھی تبلیغ نہیں کی تھی. خود سے ہی بار بار ضمیر نے ملامت کی, بھئی دیکھو ریسرچ کرو, تحقیق کرو, کیا ہے یہ.
اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی مگر خاندان کے سامنے ظاہر نہیں کی. چھپ کے نمازیں, چھپ کے روزے, کتنی ہمت ہے, کتنی بڑی ہمت کی بات. جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر والے دباؤ ڈالیں گے, آپ نے اسلام چھوڑنا نہیں. اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے میری جان چلی جائے مجھے قتل کر دیں, میں اب اسلام سے پیچھے ہٹنے والی, اسلام سے میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دے, میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. میں تو میرا ایمان بڑا. میں نے کہا دیکھو ایک عورت ہو کے, کمزور ہو کے اللہ نے کس قدر ہمت دی ہے. تو بھائی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا, اور سمجھ میں کس کے آتا ہے, جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا, ڈرانے والا. آپ ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے, لوگ آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. فلموں سے, ڈراموں سے, کرکٹ کے میچوں سے ٹائم ملے گا تو آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہے پہلے تو صبح کو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا, آفس چلے گئے. آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھیش پیش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے. نہیں کر رہا تو اٹھ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپے لگائیں. شام تک ہوتے 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہے ہیں, کیا خیال ہے سیزن بھی چل رہا ہے, جو چلو کیا کر لیں بھائی حلیم ہی پکا لو, پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں. پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ. پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورلڈ کپ میں, ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی, اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے, اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں, یاد رکھو, جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں. سب سے فضول ترین قوم دنیا کی, جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے, وہ ہے ایکٹر, فنکار اور اداکار. گلوکار, فنکارائیں, اداکارائیں, یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, زنا اور جبری زنا, تشدد, اور جو لوگ بن چکے ہیں, ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے ناچ دیکھ کے, ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں, بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ, اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے. مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو, خدا کی قسم ایسا ڈانس. کہہ رہے یہ بالی ووڈ وہ لالی ووڈ سب تیل بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی, بہت اچھا ناچتا ہوگا, لیکن کر کیا رہا ہے؟ ناچ ہی رہا ہے نا بھائی. بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے؟ ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے. بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے, ادھر پھرک رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. تو یہ انسان جو ایک مہذب اللہ نے اس کو
مسجود ملائکہ بنایا ہے, اس پہ ناچنا سوٹ, بولو بھائی. ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا, ڈھونڈ کلابازی کھا لی, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی آواز آتا تو تھوڑا سا. ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ, یا ادھر کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا لڑکے ڈھول بج رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے. اس حد تک اتنا برا نہیں ہے, لیکن اسی اچھل کود کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا, کلابازی کھا لی, چلتا ہے. لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی 15 سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں. تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا. مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا, کہہ رہے کہ یہ ذرا دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی. جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا, تھوڑی دیر دیکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اسی نیت سے دیکھا, میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا, یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ گردن کو یوں لے جا رہا ہے, پھر میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے, کر بہت ہی عجیب رہا ہے, یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ فنکار. دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو, پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی, ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو, اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے, اس کا دل چاہے گا 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلہ گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں تو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افحسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا.
یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے, بولو بھائی. توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی. اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا, وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے. اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. پھر پیو, کیا کرو بھائی, پیو, اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا, پھر یہ کیا آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی کرکٹ سے جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کیا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا,
میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھنا بن رہا ہے, اس کو شاہد افریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے, واقعی نام معلوم نہیں ہے. کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا, کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے, لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے. کیا آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل, اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی, ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلے. آپ نے فرمایا کھیلو, کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہیں. احادیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلھا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم ملکی میں بھی ٹائم دیتا ہے بھائی, نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی. آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آ کے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنا کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری, گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے